تو 96 میں جب تحریک انصاف بن رہی تھی تو میں نے خان صاحب کا ساتھ دیا کیونکہ میں نے شوکت خان میں اس کے ساتھ کمپین چلایا تھا۔ آپ کو کیا بات خاص لگی خان صاحب کا؟ میں سوچا کہ ان کے ساتھ پالیٹکس دیکھیں ایک تو وہ جو بات کرتا تھا نا اس وقت بھی کیونکہ ہمارا تو ایک جماعت اسلامی میں ایک ذہن بن گیا تھا اس وقت، تو وہ یہی تھا کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی، میرٹ کی بالادستی۔ اچھا سب ہوتا یہ ہے کہ اس عید پر زیادہ کھانا پینے کا ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، آپ کتنی دعوتیں کرتے ہیں یا دعوتوں میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کافی دعوتیں ہوتی ہیں، اچھا بس صبح شام دوپہر، لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ اس میں آ گیا کہ کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے، مطلب میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ صبح ناشتہ کر لوں اور شام کو ایک وقت کا کروں تو پھر میں بہت اچھا ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ اچھا اگر میں 3 وقت کا کھانا کھاؤں تو پھر میں بلڈ پریشر اور وہ سٹریس ہوتا ہے، پھر میں انجوائے نہیں کرتا اس طرح۔ اچھا سر تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر بچے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ نے جوانی میں شاعری کبھی کی؟ کبھی شعر لکھے کسی کے لیے، کسی کو کوئی خط لکھا؟ کوئی نہیں۔ کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ نہیں، میں ویسے کہ مجھے ہوا یہ کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں آیا تو میں اس وقت جو ہے نا اسلامی جمعیت علماء میں شامل ہو گیا۔ جی بالکل۔ اور اس وقت جو ہے نا ہم نے وہ مولانا مودودی صاحب کی جو لٹریچر تھی اور ہوتا تھی تو ہمارا پورا فوکس اس طرف چلا گیا، تو وہ والا جو میرا ایج تھا نا جو جس کی وہ اس میں نکل گیا۔ سر 1984 کے بعد سے پھر آپ نے ایک دم سے آپ کا سب چینج ہو گیا، پھر ایک دم سے آپ نے سوچا اسٹوڈنٹ لائف کے بعد سے جو آپ نے ابھی پورا بتایا جماعت اسلامی میں، کیسے آئے آپ خان صاحب کی طرف اور پھر آپ نے کیسے سوچا؟ اصل میں ہوا یہ کہ اسلامی جمعیت علماء سے پاسبان سے پھر جماعت اسلامی، وہ ہم یہ 93 کی بات ہے کہ اسلامک فرنٹ کے نام سے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اس وقت میں ینگ تھا، میرا عمر بھی برابر نہیں تھا الیکشن کے لیے، تو وہ جماعت اسلامی اور پاسبان جو ہے نا اس کی آپس میں وہ ورک ریلیشن خراب ہوئی، تو اس پہ ہم نے سوچا پالیٹکس چھوڑ دے، تو میں نے اپنا ایک اسکول سسٹم اسٹیبلش کیا، اچھا قائد اعظم گروپ آف اسکول کے نام سے۔ اوکے اچھا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے ایک اسکول سسٹم اسٹیبلش کیا اور مجھے وہ بہتر ٹائم ملا کہ میں اپنے کاروبار کو، تو یہ 3-4 سال جو مجھے ملے تو میں اپنا نیٹ ورک پورا پھیلایا۔ تو 96 میں جب تحریک انصاف بن رہی تھی تو میں نے خان صاحب کا ساتھ دیا کیونکہ میں نے شوکت خان میں اس کے ساتھ کمپین چلایا تھا۔ آپ کو کیا بات خاص لگی خان صاحب نے کہ آپ نے سوچا کہ ان کے ساتھ پالیٹکس کریں؟ دیکھیں ایک تو وہ جو بات کرتا تھا نا اس وقت بھی کیونکہ ہمارا تو ایک جماعت اسلامی میں ایک ذہن بن گیا تھا اس وقت، تو وہ یہی تھا کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی، میرٹ کی بالادستی، اور وہ جو ہے نا اس وقت جو اشرفیہ ہے اور جو پالیٹکس میں اس کا رول ہے اس کے خلاف وہ بول رہا تھا، تو چونکہ ہمارا وہی مائنڈ سیٹ تھا جو وہ مطلب اینٹی اسٹیٹس کو سٹانس لے رہا تھا، تو ہم نے اس کی سوچ اور اس کی ویژن اور کے ساتھ جو ہے نا ساتھ دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی کی 26 سالوں کے ساتھ گزارے۔ اور آپ نے بہت عرصہ ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن جو ٹائم آپ نے گزارا، آپ اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، بڑے نشیب و فراز ہم نے دیکھے، لیکن اس میں میں نے ایک چیز بڑی آبزرو کی کہ آپ کو لوگ پرووک کرتے تھے اراکین اسمبلی، لیکن آپ بہت ٹھنڈے رہتے تھے، خاموش، بالکل کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن ایک بار آپ کو بڑا غصہ آیا اور میں ان کا نام نہیں لوں گی، آپ نے ان سے کہا تھا باہر چلے جاؤ، اسمبلی سے باہر چلے جاؤ، ایسا ہوا تھا، تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو کس پہ آتا؟ دیکھیں ایک نمبر 1 یہ ہے کہ اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بہت ہی، کیونکہ جب آپ جو بھی بول رہے تھے وہ قانون بن جاتا ہے، تو وہ آپ کو بہت ہی محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے، کمپوز ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے مطلب گریز بھی دکھانی ہوتی ہے، بڑا پن بھی دکھانا، کیونکہ آپ جو ہے نا اسپیکر ہوتا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یعنی پریزائڈنگ آفیسر، اس میں عمران خان بھی بیٹھا ہے، اس میں جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہے، اور اس میٹنگ کی صدارت میں کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کا جو ہے نا روٹین سے آپ کا جو کریکٹر ہے وہ ابو ہونا چاہیے، تو میں بہت دل پہ جو بھی گزرتا تھا لیکن میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور آپ کو مطلب غصہ کس نے دلایا اس پورے سفر میں؟ میں بتاؤں نا، مجھے سب سے زیادہ غصہ ایک تو شاہد خاقان عباسی کے اوپر آیا، اچھا، اور غصہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا، غصہ اس وجہ سے بہت آ رہا تھا کہ یہ ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا تھا، اور جس طرح اس نے کہا کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا، یعنی وہ اس نے اپنے اس عہدے کی توہین کی، تو میں چونکہ میں ایک خاص بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں
اور آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان تو ویسی بھی بڑے چھوٹے عزت کرتے ہیں، اور لیکن عزت کے ساتھ پھر اس قسم کی بدتمیزی نہیں برداشت کرتے. لیکن میں نے جو کچھ کیا اپنے عہدے کی وجہ سے برداشت کیا، اور میرا اس کے پاس سے قرض بنتا ہے. ہاں، اللہ موقع دے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرض چکاؤں گا. اچھا، اور یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. مطلب دیکھو آپ ایک ملک کے اتنی سینئر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے یہ ملک کا اس وجہ سے یہ حال ہے. صحیح بات. یہ ملک جس وقت جس نچ پہ پہنچ چکا ہے نا، تو اس قسم کے نااہل لوگ جو ہے نا یہ بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، کم ظرف لوگ اتنے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.